صورتحال ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو اگر مال کے پیچھے ہو جاتے ہیں، اگر وہ مسجد میں پیسہ لگاتے ہیں یا پھر پیر خانے میں پیسہ لگاتے ہیں، تو یعنی کہ وہ اپنی چاہت کے پیچھے جا رہے ہیں، وہ اس مزار پہ نہیں جا رہے، وہ مال کے پیچھے جا رہے ہیں۔ تو میں یہ فرق کیسے ہوگا کہ میں ابھی یہ صحیح اللہ کے پسندیدہ راستے پہ کام کر رہا ہوں یا پھر میں اپنے نفس کی اس میں کام کر رہا ہوں کہ اس کو مزہ آ رہا ہے اس چیز کرنے میں؟ ہاں دیکھیں، انسان جو ہے وہ اس کی کیونکہ تربیت ہماری الحمدللہ اسلام روحانیت پر مشتمل ایک باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ پورا پیکیج ہے یہ تربیت کا۔ تو جو کوئی اپنی اصلاح چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اصلاح کا بندوبست کر دیتا ہے۔ جو کوئی اپنے عیب دیکھنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے عیبوں پر مطلع فرما دیتا ہے، اس کے عیب اس پر آشکار کر دیتا ہے۔ انسان کی خوش بختی کا سب سے پہلا راز یہ ہے کہ اس کو اپنے عیب نظر آنا شروع ہو جائے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ جو اس راستے پہ آتا ہے، یعنی تصوف کے راستے پر آتا ہے، اللہ اس کے رسول کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے، سلوک طے کرنا چاہتا ہے، تو اس کا سب سے پہلا جو اس کا استقبال ہوتا ہے وہ اس بات سے ہوتا ہے کہ اس کو اس کے نفس کے عیوب دکھائے جاتے ہیں کہ دیکھ تیرے اندر یہ خامی بھی ہے، تیرے اندر یہ خامی بھی ہے، تیرے اندر یہ خامی بھی ہے۔ اگر انسان کو اپنے عیب ہی نظر نہ آئے تو اصلاح کیسے کرے گا؟ مطلب اگر ایک شخص ہے وہ تصوف یوں سمجھے کہ ایک آئینہ ہے، سلسلے کا فیض، مرشد سلسلے کا ایک فیض جو ہے وہ فیض ایک آئینے کی مثل ہے۔ سالک اس کے سامنے کھڑا ہو گیا تو اب اس کی آنکھیں کھولتے ہیں، دیکھ بھائی کیسا ہے تو؟ ہاں وہ عیبوں سے بھرا ہوا ہے، پھر اس کو اس کے طریقے بتاتے ہیں، اگر تو یہ کرے گا تو یہ عیب دور ہو جائے گا، اگر تیرے چہرے پہ داغ ہیں یہ والا ٹونک پیو، یہ والی کریم استعمال کرو اور ان چیزوں سے پرہیز کرو، تمہارے چہرے کی چھائیاں دور ہو جائیں گی۔ سنوارتے ہیں اس کو، پہلے اس کے عیب دور کرتے ہیں، خود اس کو بولتے تم کرو، جہاں اس کا ہاتھ نہیں جاتا، یعنی جو اس کے بس سے باہر ہے وہاں خود صحیح کر دیتے۔ تو روحانیت یہی ہے کہ اس کی مدد کی جائے، اس کے عیب دور کرنے میں اس کی مدد کی۔ بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو انسان اپنے آپ کو عیب دار ہی سمجھے گا نا۔ کب سمجھے گا؟ ظاہراً تو ہم جب ہماری تربیت نہیں ہوئی ہوتی تو ہم جب اچھے لوگوں میں بیٹھتے ہیں، ان کی بول چال دیکھتے ہیں کہ وہ تکبر نہیں کرتے، ہاں اپنے آپ کو حقیر سمجھنے کی کوشش کرتا ہے وہ بھی، یار یہ بھی اپنے آپ کو حقیر سمجھتے ہیں، اللہ کے لیے یعنی تواضع تو یہ جو نہ کرتے ہیں، باقی مسلمانوں سے تکبر نہیں کرتے، ان کے اوپر ان سے اونچا بننے کی کوشش نہیں کرتے، ان کے اخلاق بڑے کریمانہ ہیں، تو ان کے ساتھ بیٹھ کے وہ بھی دیکھتا ہے، سیکھتا ہے، ظاہری تواضع سیکھ لیتا ہے۔ لیکن ظاہر سے یہ تواضع اس کے باطن میں اتر جائے، یہ جو کہہ رہا ہے کہ میں گناہ گار ہوں، میں تو اللہ کا بڑا گناہ گار بندہ ہوں، ٹھیک ہے، میں تو مسلمانوں میں میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، مسلمانوں میں یوں سمجھ رہے کہ سب سے کمتر مسلمان، سب سے ناقص مسلمان میں ہوں، احقر الناس، ہاں فقیر الی رحمت القدیر، ہے نا، تو میں ایسے ہوں لوگوں کے سامنے۔ تو یہ ابتدائی حالت ہوتی ہے۔ اگر یہ اس کے باطن میں اتر جائے، یہی بات
تو پہلے تو وہ کہتا تھا مسکرا کر کہ میں بہت گناہ گار ہوں. تو بھائی اس میں ہنسنے کی کون سی بات ہے؟ آپ مسکرا رہے ہیں، آپ گناہ گار ہیں، تو پھر دانت کیوں نکل رہے ہیں؟ پھر توبہ کریں، آپ کو تو رونا چاہیے. میں بہت گناہ گار ہوں تو پھر دانت کیوں باہر آ رہے؟ بھائی مسکرا کس بات پہ رہے؟ گناہ گاروں نے مسکرانا چاہیے کیا؟ بناوٹی عاجزی ہے یہ میری عاجزی بناوٹی ہے کہ میں کہہ رہا ہوں میں بہت گناہ گار ہوں، ہنستے ہنستے کہہ رہا ہوں. ارے گناہ کا معنی آگ اور عذاب، اللہ کی ناراضگی، تو یہ کوئی ہنسنے کی بات ہے؟ یہ تو رونے کا مقام ہے، رو نہیں رہا. تو اس سے مجھے پتہ چلا کہ میں خود ہی بڑا مکار ہوں، میرا نفس بڑا مکار ہے، اور وہ الفاظ وہ بول رہے جو صوفیہ بولا کرتے ہیں، اور اندر سے کیا ہے؟ پورا ہی منافق ہے. کہ اندر سے سمجھ رہا میں تو، کیونکہ میں عاجزی کر رہا ہوں نا، عاجزی تو میں کر رہا ہوں کیونکہ بڑے لوگ کرتے ہیں، تو میں بھی عاجزی کر رہا ہوں. یہ فیشن ہے بڑوں کا، ان کے لیے زینت ہے، اور میں ان کی نقل کر رہا ہوں. چلو لوگ مجھے بھی ایسا سمجھیں گے کہ میں بھی کوئی نیک آدمی ہوں. یہ ریاکاری میں آ گیا. لیکن کیا ہوتا ہے کہ اگر سلسلے کا فیض ہوتا ہے، اگر وہ سالک یا مرید اپنے آپ کو نیک واقعی کرنا چاہتا ہے، تو جو ذکر و اذکار اس کو کرائے جاتے ہیں تو یہ اس کے باطن کو کھولتے ہیں. اللہ کی طرف سے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سلسلے کا فیض اس تک پہنچتا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے الفاظ پر پورا اترنے کی کوشش کرتا ہے. یعنی اللہ کی طرف سے ہی اس کا مزاج تبدیل ہو جاتا ہے، آہستہ آہستہ ہونے لگتا ہے مزاج اس کا. واقعی وہ اپنے آپ کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتا ہے. واقعی اس کی کوئی تعریف کرتا ہے تو وہ اپنے اندر شرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے حیا کرتا ہے کہ یا اللہ ان کو میرے باطن کا نہیں پتہ نا، تو دیکھو میری تعریف کر رہے ہیں. اگر ان کو میرے باطن کا پتہ چلے تو میرے قریب بیٹھنے کو بھی ناگوار سمجھے گی. ان کو تو میرا وہ عیب بھی نہیں پتہ، میرا وہ عیب بھی نہیں جانتے، مجھ سے بھی بے خبر ہے، مجھ سے بھی لا علم ہے، ہزاروں عیب ہے میرے اندر. یہ مجھے کہہ رہے بھئی آپ نیک آدمی ہو، تو میں تو نیک آدمی نہیں ہوں. کوئی کہتا ہے دعا کرنا، تو یہ اس کا رونا نکل جاتا ہے کہ یار میں دعا کروں گا؟ میں کوئی اس لائق ہوں کہ میں دعائیں کرتا رہوں لوگوں کے لیے، شفاعت کروں، لوگوں کی سفارش کروں؟ اس قابل تھوڑی ہوں میں تو اپنی مغفرت ہو جائے بڑی بات ہے. آہستہ 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 اس کو اپنے نفس کے عیوب آشکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس کے اوپر، اور یہ سلسلہ پھر رکتا نہیں ہے. اب حالانکہ وہ شخص اللہ اس کے رسول کی نظر میں وہ شخص اونچا ہونا شروع ہو گیا. من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، حدیث پاک میں نا، کہ جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ اسے اونچا کر دیتا ہے. اب وہ اپنے مقام سے بے خبر، اپنی روحانی ترقی سے بے خبر، اپنے نفس کے عیب ہی گنتا رہتا ہے وہ بیٹھ کر کہ میرے اندر یہ بھی عیب ہے، یہ بھی عیب ہے، یہ بھی ابھی تک دور نہیں ہوا، ابھی تک یہ بھی مسئلہ ہے، ابھی تک یہ بھی مسئلہ ہے. نفس کے عیبوں کو دیکھنا سب سے پہلا کام ہی صوفی کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ذکر میں لگاتے ہیں، اور ذکر میں لگنے کے بعد انسان کو اپنے نفس پر اپنے نفس کی حقیقت اس پہ آشکار ہونا شروع ہوتی ہے، اس کے عیب اس پہ ظاہر ہونا شروع ہوتے ہیں. حتیٰ کہ ہوتے 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 وہ سمجھتا ہے کہ میرے جیسا گناہ گار، میرے جیسا ناکارہ، نکما اور بیکار آدمی دنیا میں شاید ہی کوئی ہوگا. پھر اس کو کہتا ہے یار میرے لیے دعا کرنا، تو اس کو بیچارے پر رحم آتا ہے. وہ سمجھتا ہے اللہ اس بندے کو، اللہ تعالیٰ یا اللہ اس کی واقعی مغفرت کر دے، اس کی یہ مجھ جیسے کو دعا کا کہہ رہا ہے، اس کو بھی میرا پتہ نہیں ہے کہ میں کتنا گناہ گار ہوں.
اس مقام پہ جب لوگ آتے ہیں نا، بزرگ آتے ہیں، تو وہ پھر ان کی عاجزی کے کیا ان کے اقوال سامنے آتے ہیں. ایک بزرگ کا مجھے نام یاد نہیں ہے، انہوں نے لوگوں سے نا ملتے نہیں تھے وہ، تو لوگ ان کے پاس آتے، کہنے آپ لوگوں میں کیوں نہیں آتے زیادہ؟ کہنے لگے میں نے میرا نفس ہے نا درندہ ہے، درندہ، تو میں نے اس کو گھر میں قید کر کے رکھا تاکہ لوگوں کو کاٹے نہیں. جانور ہے میرا نفس، تو میں نے اس کو لوگوں سے ذرا دور ہی رکھتا ہوں، تھوڑا سا غیر ضروری میل ملاقات نہیں رکھتا. لوگ کہتے ہیں حضرت آپ کی تو اتنی برکت ہے، آپ کی تو برکتوں سے ہماری دعائیں قبول ہو جاتی ہے. اللہ بہتر جانتا ہے، تمہیں نہیں پتا، میں اپنے آپ کو جانتا ہوں. من آنم کہ من دانم، میں کیا ہوں میں خود ہی جانتا ہوں کہ میں کیا ہوں. تو تصوف یہ کرتا ہے کہ سب سے پہلے اس راستے میں انسان کو اس کے عیوب دکھائے جاتے ہیں تاکہ اس میں عاجزی پیدا ہو. جیسے زمین نرم ہوگی تو بیج کو قبول کرے گی. معرفت کا بیج نرم دل میں بویا جاتا ہے، ندامت والے دل میں بویا جاتا ہے، جس میں نادم ہو، جس میں نمی ہو، آنسوؤں کی نمی اس میں شامل ہو، اس کا دل آنسوؤں والا ہو، تو پھر معرفت کا بیج اس میں بونے کے بعد کام کرے گا، اگے گا، پھل دے گا. یہ دل کی زمین ہے، اس میں معرفت کا بیج کب کام آتا ہے؟ جب یہ نرم ہو، تواضع ہو اس کے اندر. پتھر پہ، سخت پتھر پہ آپ بیج ڈال دو، کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. ابو جہل نے کیا قبول کیا؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ نگاہ کرم نہیں ڈالی ہوگی؟ دعوت دی اس کو؟ نہیں. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھ کر بھی موم نہ ہو، وہ دل کتنا سخت ہوگا یار. تکبر تھا اس کے اندر، اتنا تکبر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نا کہ ہر امت کا ایک فرعون ہوا ہے، میری امت کا فرعون ابو جہل ہے. اور فرمایا کہ میری امت کا فرعون موسیٰ علیہ السلام کے فرعون سے زیادہ بڑا کافر، سخت تھا. بالکل یہ بات ہے ایسی. تو جو اس کی صفت پہ ہوتے ہیں، یعنی جو مکمل نفس پر چل رہے ہوتے ہیں، نفسانی خواہشات پر، ان کا دل سخت ہو جاتا ہے. اور جو انسان بننا چاہتے ہیں وہ پھر اپنے نفس کے عیبوں کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور صوفیہ کرام کا طریقہ سب سے پہلے یہی ہے کہ پہلے عیب اس کو اس کے دکھائے جائیں، تبھی تو وہ دور کرے گا. جب وہ اپنے عیب کو عیب سمجھے گا تو اس سے دور ہونے کی کوشش کرے گا نا، دعا بھی کرے گا یا اللہ تعالیٰ مجھے میرے نفس کی برائی سے بچا. اس سے آگے کوئی جاتا ہے نہ منزل نہ مقام، ہم تیرے کوچاؤ بازار تک آ پہنچے